اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاؤ تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ جو تم کو سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تم دنیاوی زندگی کا سامان طلب کرتے ہو تو اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں، اس سے پہلے تم بھی اسی طرح تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان فرمایا، سو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ بلا عذر اور بلا ضرر جہاد سے بیٹھ جانے والے، رکنے والے مسلمان اور اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال سے کافروں کے خلاف جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنے جان اور مال سے جہاد کرنے والے مجاہدوں کو اللہ نے بیٹھنے والوں پر درجے میں فضیلت عطا فرمائی ہے، اور سب سے اللہ نے اچھی عاقبت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کی فضیلت دی ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے درجات ہیں، بخشش اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ پچھلی آیات میں بھی جہاد کے حوالے سے اور قتل عامد، قتل خطا کے حوالے سے ذکر کیا گیا تھا، تو یہاں پر پہلی جو آیہ مقدسہ اس میں کہا کہ تحقیق کر لیا کرو۔ ہمارے بھی اس دور میں ہمارے پاس کوئی تحقیق نہیں ہوتی، ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ایک رائے قائم کر لیتے ہیں جس سے قرآن پاک نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ہوا یوں کہ عبداللہ بن ابی حدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ایک جماعت کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا۔ ہمارے ساتھ دو اشخاص اور تھے، ایک حضرت ابو قتادہ اور ایک ابن جسامہ، یہ دونوں بھی موجود تھے۔ کہتے ہیں ہم روانہ ہو گئے تو ایک ادم گھاٹی کا نام ہے ادم، ہم وہاں پہنچے تو ہمارے پاس سے ایک تیسرے شخص کا گزر ہوا جس کا سامان اونٹ پر لادا ہوا تھا اور اس کے پاس دودھ کا مشکیزہ بھی تھا۔ ہمارے پاس سے جب وہ گزرا تو اس نے ہمیں سلام کیا، ہم نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن جو ابن جسامہ تھا اس نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، اس کا اونٹ اور سامان بھی چھین لیا۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ بیان کیا، تو اس وقت ہمارے متعلق یہ قرآن کی آیت مقدسہ نازل ہوئی، ایمان والو اللہ کے رستے میں جاؤ تو تحقیق کر لیا کرو۔
اسی طرح کل بھی ایک روایت سنائی تھی، اس سے ملتی جلتی کئی روایات ہیں کہ جتنا بھی یہ یاد رکھیں، جو دین کے جتنے بھی امور ہیں نا، جتنے بھی کام ہیں، ان سب کا جو دار و مدار ہے، جو احکام شرعیہ ہے، وہ ظاہر پر ہوتا ہے، باطن پر نہیں ہوتا۔ ہم باطن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ظاہر کو نہیں دیکھتے، حالانکہ باطن جو ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، وہ علام الغیوب ہے، غیب کی خبر اس سے ہے اور اس کے حکم سے اس کے رسولوں کو ہے۔ باقی ہم نے جو دیکھا اسے بیان کرنا چاہیے۔ بلکہ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، آپ کسی شخص کے ظاہر کو دیکھیں، اس کے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ کریں۔ ہزار آپ کو کوئی کہتا رہے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، بچ کے رہنا، اس پر توجہ نہ دی جائے۔ جو آپ کے ساتھ جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا چلیں، آپ اچھا ہے تو اچھا چلیں، برا ہے اس کے ساتھ اچھے بن جائیں، یہ کمال بھی ہے اس میں۔ تو باطن کو ٹٹولنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے قرآن پاک میں، ہمیں تحقیق کا کہا گیا ہے کہ تحقیق کرو۔ اس کے بعد باطن کی تو یہ کام ہی اللہ تعالیٰ کا ہے، ہم صرف ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں اور احادیث کے مطابق جو چیزیں پائی جائیں ان پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جب ابن جسامہ کی شکایت کی تھی تو یہ آیت نازل ہو گئی تھی، چونکہ کچھ ایسی چیزیں صحابہ کرام سے ہو جاتی تھی، نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو قرآن پاک کا بھی نزول ہو رہا تھا ساتھ ساتھ۔ ابھی آخری خطبہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا تھا، اس حوالے سے جگہ جگہ پر ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے سے رہنمائی فرمایا کرتا تھا۔ کسی بھی مسئلے میں کوئی بھی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیات کا نزول کر کے لوگوں کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد رہنے دیں۔ فرمایا بلا عذر بلا ضرر، جہاد سے بیٹھ جانے والے مسلمان اور اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے بھی برابر نہیں ہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں جان، مال، سفر کی مشکلات، صحبتیں، تکلیفیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے سروں کو تن سے جدا کروا دیتے ہیں، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، کہ برابر نہیں ہو سکتے بیٹھنے والے اور جہاد پہ جانے والے، تو عمر ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نابینا تھے، اب یہ تو جہاد نہیں کر سکتے تھے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن حکیم یہ فرماتا ہے کہ جو جہاد پر گئے ہیں اور جو پیچھے رہ گئے ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور ہم تو نابینا ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ بلا عذر رکنے والوں کو کہا گیا ہے، تمہارا یہ شرعی عذر ہے، لہٰذا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک سے واپسی پر فرمایا کہ جب تم کسی بھی سفر میں جاتے ہو تو ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو پہلے مدینہ میں رہ گئے۔ یا رسول اللہ وہ شامل نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ عذر سے رکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اتنا ہی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی تیمارداری کے لیے رکے تھے، تو آپ غزوے میں شامل نہیں ہوئے تھے، تو تب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے عثمان کو غنیمت کا اتنا حصہ دیا جائے جتنا جانبازوں کو، لڑنے والوں کو، سپاہیوں کو مل رہا ہے، تو یہ اجر اور یہ ثواب اتنا ہی انہیں ملے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے ابن ام مکتوم نے کہا کہ ہمیں یہ اجر نہیں ملے گا، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں
کچھ فقراء مہاجرین سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کیا کہ مالدار لوگ بڑے بڑے درجات اور جنت کی نعمتیں لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، ہم صدقہ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، یہ سارے معاملات تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم غلام نہیں آزاد کر سکتے، وہ جہاد کے لیے جانے والوں کو مال مہیا کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، تو وہ تو ہم سے آگے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں میں ایسی چیز کی تعلیم نہ دوں کہ تم ان سے سبقت لے جاؤ، اگر وہ عمل وہ کریں تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، لیکن میں تمہیں ایسی تعلیم دینے لگا ہوں کہ اگر تم یہ عمل کرو تو اللہ تعالیٰ مالداروں سے زیادہ اجر عطا فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ کہو، یا پھر ایک روایت میں ہے 34 دفعہ۔ تو فرمایا اگر تم یہ کہو گے تو مالدار مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں فضیلت عطا فرما دے گا۔ تو پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین چونکہ نیکیاں کمانے کے بڑے حریص ہوتے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگر انہوں نے پھر وہ بھی پڑھنا شروع کر دیا پھر آگے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ سارے لوگ بھی یہ وظیفہ ضرور کیا کریں، نماز کے بعد فوراً اٹھ کے بھاگا نہ کریں، بلکہ یہ وظائف ضرور جس جگہ پر نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ وہ کریں، یا جیسے آپ پوری نماز مکمل کرتے ہیں اس کے بعد مسجد میں بیٹھ کر یہ وظائف ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔